دل کو چیر کے رکھ دینا. اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو. ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گیا. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو. کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے. پترا کرے اندن بابا ہوں بس بھی کر اگاں جا. وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے. ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں. تو شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر. ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ویسے بیٹھا تھا. ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا. کہتا ہے دیکھ رہے ہو مجھے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی. شیطان کہتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے. پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا. اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو اس شرابی کے شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے. کام ہے یہ کرنے کا. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی صلح کر لے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے. اونچ نیچ تو ہو جائے گی. جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں. میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے. اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. تو میں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم. 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ. لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا. 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا. تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا. تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں.
اللہ بہت قدردان ہے، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھے، اللہ بہت قدردان ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں، جوان بوڑھے درمیانی عمر، سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کے ماحول میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ان سارے آنے والے مہمانوں کی دنیاوی آخرت کی ہر عزت ان کو عطا فرما، اور ہر ذلت سے ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے۔ یا اللہ، ہمیں کبیرہ بھی گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا، رزق حلال عطا فرما۔ جو کوئی حرام کاروبار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، اور انہیں رزق حلال کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہماری یہاں نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام سے دور ہونے سے بچا، اور جو ہمارے بچے بچیاں اسلام سے نکل گئے وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ۔ جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے اب نصیب فرما، کہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، محبتیں پروان چڑھا۔ یا اللہ، فرقہ واریت سے بچا، ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے ہمیں دور کر دے، اور جو اس کو بھڑکائے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امت بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں امت حبیب بنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تعارف نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیبل نہ ہو۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تو نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسلام پہ پکا فرما۔ جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے مرد عورت، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع میں مستورات مرد اپنے دلوں میں بہت کچھ تو سے مانگنے کے لیے آہیں بھرتے ہیں، تو سب کی سنتا ہے۔ ان کی آہوں کو قبول فرما، اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ، ہماری سلام فاؤنڈیشن اور MTJ فاؤنڈیشن، اس کی خدمت کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، اور ان دکھی بندوں کی فریاد تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سب آنے والے بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے عزتیں کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔